اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں گزر چکا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر اپنے وقت کے نجومیوں سے پوچھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو خطرہ فرعون کو تھا اس سے آگاہ کیا، جس کی بنا پر فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ لیکن کچھ عرصہ تو اسی طرح ہوتا رہا، پھر قوم فرعون نے شکایت کی کہ اس طرح بنی اسرائیل مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور پھر سارے کام کاج ہمیں خود کرنے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال قتل کیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل ہونا تھا، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام معافی کے سال پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام فصیح اللسان تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور غالباً اس بنا پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک عرصہ رہے تھے اور آپ علیہ السلام مصر ہی میں رہے، اس لیے آپ علیہ السلام کو مصری اور عبرانی زبان جو کہ مادری زبان تھی، ہر 2 زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی ان الفاظ میں نبوت کی دعا کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ روا ہے، تو اس کو بھی میرے ہمراہ میرا مددگار بنا کر بھیج دیں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ فرعون والے میری تکذیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبری سے سرفراز فرماتے ہوئے جواب دیا، کہا اللہ تعالیٰ نے ہم ان قریب تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسی ہیبت اور غلبہ عطا کریں گے جس کی بنا پر وہ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں اور جو تم دونوں کے پیروکار ہیں سب غالب رہنے والے ہوں گے۔ سورہ مریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر موسیٰ کو دیا۔ سورہ فرقان میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا تھا۔ پھر ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے دلائل کی تکذیب کی ہے، ہم نے ان کی تکذیب کرنے والوں کو بالکل ہی ہلاک کر دیا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے اور ہر معاملہ میں آپ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، اور بھائی کی غیر موجودگی میں آپ علیہ السلام نیابت کرتے تھے۔ گزشتہ جتنے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر ہوئے ہیں، ان تمام میں حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توراۃ لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں کا اور اضافہ کر کے ہم نے ان کی تکمیل کی، پس موسیٰ علیہ السلام کے رب کی مقرر کردہ مدت پوری 40 راتیں ہو گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم کی نیابت کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کی راہ پر نہ چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توراۃ لینے کی غرض سے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب بنایا۔ کوہ طور پر 1 ماہ کے بجائے 40 دن گزر گئے، جس کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں گزر چکی ہے۔ معارف القرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت میں 30 روز گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد قوم کو خطبہ دیا کہ قوم فرعون کی بہت سی چیزیں جو تم نے ان سے مانگ رکھی تھیں، انہوں نے تمہارے پاس امانت رکھوائی تھیں، وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو، اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں ان کے پاس رہ گئی ہیں۔ تم یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ان کی چیزیں ہماری چیزوں کے بدلے میں ہو گئیں، مگر میں ان کو حلال نہیں سمجھتا کہ تم ان کی چیزوں کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ وہ چونکہ غرق ہو چکے ہیں اس لیے ان کی چیزیں اب واپس نہیں کی جا سکتی، اس لیے ایک گڑھا کھدوا کر سب کو حکم دیا کہ یہ سب چیزیں خواہ وہ زیورات ہوں یا دوسری اشیاء سب اس گڑھے میں ڈال دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر اس گڑھے پر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا، اور فرمایا کہ یہ اب نہ ہمارا رہا اور نہ ان کا۔ تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ بعض حضرات نے
نے کہا ہے کہ سامری قبطی اور آل فرعون میں سے تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ میں آ گیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلہ سامرہ کا رئیس تھا، اور یہ قبیلہ شام میں مصروف ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فارسی تھا، کرمان کا رہنے والا تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ قرطبی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ سامری کا نام موسیٰ تھا، اور جب یہ پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام بنی اسرائیلی لڑکوں کو قتل کا حکم جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی کہیں اس کو قتل نہ کر دیں، بہتر یہ سمجھا کہ اس کو جنگل میں ایک غار کے اندر رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر اللہ تعالی نے جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ غار میں پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلا کیا۔ اس مضمون کو کسی شاعر نے 2 شعروں میں اس طرح ضبط کیا ہے: جب کوئی شخص اصل پیدائش میں نیک بخت نہ ہو تو اس کی پرورش کرنے والے کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں، اور اس سے امید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو، جس موسیٰ کو جبریل امین نے پالا تھا وہ تو کافر ہو گیا، اور جس موسیٰ کو فرعون لعین نے پالا تھا وہ خدا کا رسول بن گیا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو سامری بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک اثر دیکھا کہ جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اس جگہ زندگی اور نمو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس نے ایسے ہی ایک جگہ سے مٹھی بھر کر اٹھا لی اور اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اس کی مٹھی میں کوئی فرعونی زیور ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس طرح سب لوگوں نے اس گڑھے میں زیورات ڈالے ہیں تو بھی ڈال دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اس رسول جبریل کے نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے۔ اس کو کسی طرح گھڑے میں نہ ڈالوں گا سوائے اس کے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لیے ڈالوں وہ پورا ہو جائے۔ حسب وعدہ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی۔ جب دعا سے فارغ ہو گئے تو سامری نے کہا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا، چاندی، لوہا، پیتل جو کچھ اس گڑھا میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچڑا بن جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے اور وہ قبول ہو چکی تھی، چنانچہ سب چیزوں کا ایک بچڑا بن گیا جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ وہ کوئی زندہ آواز نہ تھی بلکہ ہوا اس کے پچھلا حصہ سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی، اس طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، لیکن موسیٰ بھول کر دوسری طرف چلے گئے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر سامری نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا کر نکالا جو محض ایک مجسمہ تھا اور اس میں آواز تھی۔ اس شعبدہ کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہی ہے، موسیٰ تو بھول گیا۔ ایک فرقہ نے کہا کہ ہم اس بات کی تکذیب یا تصدیق اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے۔ اگر واقعی یہ ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اگر یہ خدا نہیں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے۔ اور ایک فرقہ کے دل میں سامری کی بات اتر گئی اور اس نے سامری کی تصدیق کر کے اس کو اپنا خدا مان لیا۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ فساد عظیم دیکھا تو فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہارون نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، یقیناً تمہارا حقیقی رب تو رحمان ہی ہے، بس تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو۔ تو قوم نے کہا کہ اس وقت تک جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے ہم اس کی پوجا میں لگے رہیں گے۔ اس طرف جب 40 روز پورے کرنے کے بعد حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی خبر دے دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بڑے غصے میں اور افسوس کی حالت میں واپس آئے، جیسا کہ ارشاد ہے، پس موسیٰ رنج اور غصہ میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور قوم سے کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر کوئی طویل مدت گزر گئی یا تم نے ارادہ کر لیا کہ تم پر خدا کا غضب واقع ہوا، اس لیے تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے وعدے کا اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ ہوا کہ قبطی قوم کے زیورات کا بوجھ جو ہم پر لدا ہوا تھا ہم نے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی سامری نے جو کچھ اس کے پاس تھا اسے بھی آگ میں ڈال دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توراتا کی تختیاں زمین پر رکھ کر اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سخت ڈانٹا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ نے تختیاں رکھ دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر صحیح بیان کر دیا اور اس طرح اپنے بھائی سے فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے۔ حضرت ہارون نے کہا، اے میری ماں، جائے تو میری داڑھی نہ پکڑ ورنہ سر کے بالوں کو پکڑ۔ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو یوں نہ کہے کہ ہارون نے تو بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا صحیح عذر معلوم کر لینے کے بعد ان الفاظ سے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ کہا، موسیٰ نے، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ تو نے یہ حرکت کی کیوں؟ تو اس نے جو جواب دیا قرآن نے اس کو بھی محفوظ کر لیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سامری نے کہا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں میں نہیں دیکھی۔ میں نے اس فرشتے کے نشانے قدم کی مٹی میں سے ایک مٹھی بھر لی، وہی مٹی ڈال دی بچڑے کے منہ میں۔ اس وقت میرے جی نے ایسے ہی اصلاح دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کے دوران معلوم کر لیا کہ سارا قصور سامری کا ہے۔ اس سے فرمایا کہ تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اور تیرے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اس کے خلاف نہ ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جا، تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے ایک میعاد مقرر ہے جس کے خلاف نہ ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری جنگل میں چلا گیا اور یہی پکارتا تھا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، کیونکہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار آ جاتا۔ اس طرح ذلت کی حالت میں جنگل میں ہی جہنم واصل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو سزا سنا چکے تو بچڑے کی جانب متوجہ ہوئے، اس کو جلایا اور پھر اس کی راکھ پانی میں بہا ڈالی، جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جی بیٹھا تھا، یقیناً ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کی راکھ بکھیر کر دریا میں بہا دیں گے۔ بے شک تم لوگوں کا حقیقی معبود تو صرف اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ازروئے علم کے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس نے بھی اس دریا کا پانی پیا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس سے سارے گوسالہ پرست معلوم ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، اور سب کو اس جماعت پر محبت اور رشک ہونے لگا جس کی رائے حضرت ہارون علیہ السلام کے مطابق تھی۔ بنی اسرائیل کو اس گناہ عظیم پر افسوس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے، جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے اس کے بعد ایک بچڑا بنا لیا، تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا کہ شاید تم احسان مانو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے اپنا معبود مان لیا تھا توبہ کرنے کا حکم دیا، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے نہ تصدیق کی تھی اور نہ تکذیب، اور ساتھ ساتھ ان کو آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ ان لوگوں کو اللہ کے اس فیصلہ پر آمادہ کیا۔ جب قوم آمادہ ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بچڑا پوجنے والے اپنے گھروں سے بغیر ہتھیار کے نکلیں اور اپنے دروازوں پر زانو مار کر بیٹھ جائیں،
اور اپنی پیٹھیں اپنی زانوں سے باندھ لیں اور اپنے سروں کو گھٹنوں پر رکھ دیں اور تلوار کا زخم اپنے سر پر لیں اور نہ بدن کو ہلائیں نہ ہاتھ پاؤں ماریں، اور جو کوئی ان شرطوں کے خلاف کرے گا اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے اس بچڑے کو معبود بنا کر بڑا نقصان کیا ہے، سو اب تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی طریقہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پس اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا دن ہوا، صبح کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان لوگوں میں سے 12,000 افراد کو جنہوں نے نہ گوسالہ پرستی کی تھی نہ انکار کیا تھا، ننگی تلواریں دیں اور حکم کریں کہ ان کے قتل کرنے کا کام شروع کرو۔ آپ علیہ السلام ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے، اے بنی اسرائیل کے گروہ، تمہارے بھائی تم پر تلواریں کھینچے ہوئے آئے ہیں اور تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 گروہوں میں سے 2 گروہ کو یہ حکم ملا تھا کہ آپس میں قاتل و مقتول ہوں، جنہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی وہ مقتول ہوں، اور جنہوں نے نہ اقرار کیا تھا اور نہ انکار، وہ ان کو قتل کریں، تاکہ انکار نہ کرنے کا جو گناہ ان سے سرزد ہوا ہے وہ معاف ہو جائے، اور جنہوں نے اسی وقت انکار کیا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے۔ چونکہ وہ اس گناہ میں شریک نہ تھے اس لیے ان کو توبہ کی حاجت نہ تھی۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب مارنے والوں نے دیکھا کہ جن کے قتل کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ان کے بھائی، بھتیجے، بھانجے اور دیگر رشتہ دار ہیں تو قتل کرنے میں ہچکچانے لگے، اور شفقت طبعی کی بنا پر ان کے ہاتھ کانپنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ غبار بھیج دیا تاکہ یہ ایک دوسرے کو نظر نہ آئیں۔ اب انہوں نے بے دھڑک مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صبح سے شام تک 70,000 آدمی قتل ہو گئے، اور بنی اسرائیل کی عورتیں اور بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو فریاد کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر برہنہ کر کے دعا فرمائی تو غبار ہٹ گیا، اور حکم ہوا مرے ہوئے سب زندوں کی توبہ قبول ہو گئی، مرنے والوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور جو زندہ رہا وہ گناہوں سے پاک ہوا۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام تمام واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس لیے یہاں صرف 2 واقعے ذکر کیے گئے ہیں جو ان کی نیابت میں ہوئے تھے۔ گزشتہ واقعات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ اطلاع کر دی کہ 40 سال تک اب تم کو اس سرزمین میں بھٹکنا پڑے گا، اور اس سرزمین میں ان لوگوں میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا جنہوں نے اس وقت انکار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ تمہاری اور آنے والی نسل کی رشد و ہدایت کے لیے ان کا موجود رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل جب طیہ کے میدان میں پھرتے پھراتے پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچے جو ہود کے نام سے مشہور تھی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ہمراہ ہود پر خدا کے حکم سے چڑھ گئے اور وہیں کچھ روز عبادت الہی میں مصروف رہے، اور یہیں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تہجید و تکفین کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو بھائی کی وفات سے مطلع کیا، تو بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر سن کر 30 دن تک روتے رہے۔ ابن کثیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بدگمانی کی کہ کہیں انہوں نے نہ قتل کر دیا ہو، اور آپ علیہ السلام کو ستانا شروع کیا، تو پروردگار عالم جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جنازہ اٹھا لائیں۔ فرشتے جنازہ اٹھا کر بنی اسرائیل کی مجلس کے پاس سے جب گزرے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو زبان دی اور انہوں نے اپنی قدرتی موت کا اظہار کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی کے قتل سے بری ہوئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔